حضور تشریف فرماتے، شہد کی مکھیوں کا چھتا حضور کے دربار میں آیا. غور سے سنیں. آ کر حضور کو سلام کیا. ان کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا اسبو. شہد کی مکھیوں کا جو سردار ہے نا، ان کا نام تھا الاسبو. ان کی سرپرستی میں حضور کے بار میں تشریف لے آئے. وہ صحابہ کے کانوں میں ادھر بھن بنا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں مکھی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ شہد کی مکھیوں سے بات کر رہے ہیں. کیوں؟ حضور علیہ السلام 7 لاکھ زبان جانتے تھے. کان کھول کے سنو. پانی پتی کے بزرگ ثناء اللہ وہاں بھی ہے، نقش بندی دیوبندی ہے. ابھی تصویر میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ زبان مصطفیٰ جانتے ہیں. پڑھی نا حدیث، پڑھی نا. ہرنوں سے بات حضور کرتے ہیں، پرندوں سے بات حضور کرتے ہیں، اونٹوں سے بات حضور کرتے ہیں، درختوں سے بات حضور کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا، ہم حضور کے ساتھ تھے. حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے. درخت کی سانس لیتے ہیں نا سفر میں آ کر، یا ٹھنڈا ہے یا اچھی چھاؤ ہے، بیٹھ گئے. حضور مسکرائے. صحابہ نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم سے سوال ہوا حضور کیا مسئلہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ یہ درخت بھی اللہ کی حمد کر رہا ہے. حضور درخت کی زبان جانتے ہیں اور پھر کے سنتے بھی ہیں. ہماری نہیں جانتے، ہماری نہیں سنتے. ایک عقل کے اندر سے پوچھو حضور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی جعل فی ظل سید الانبیاء. درخت کیا کہتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے کہ آج نبیوں کا سردار میرے صاحب ہے. تو دوستو درخت بھی حضور کو جانتے ہیں اور حضور کو دیکھ کر صلوات پڑھتا ہے، حمد کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی زبان بھی جانتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا شہد کی مکھیاں حضور کے پاس آئی. آپ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ زیارت کے لیے. کیا محبت ان پرندوں کی، ان مکھیوں کی کیا محبت تھی. حضور ہم آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں. تو حضور نے سے گفتگو کی. گفتگو کیا کی؟ سنو، یہ باتیں دل میں رکھے. حضور کی عظمت کو دیکھو، کیا مقام ہے مصطفیٰ کا. مسلمانوں غفلت کا شکار بن گئے ہو، چھوڑو اس دنیا کو، رسول اللہ سے محبت کرو، حضور کے جتن لگاؤ، حضور کا خیال کرو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. کیسے آئے ہو؟ دیدار کرنے آئے. حضور دیدار کرنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں. حضور نے سے گفتگو شروع کر دی. بتاؤ تمہارے اندر شہد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال حضور نے کیا. حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر شہد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کو گھروں میں ہوتے ہیں، صبح کو کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، پھلوں پھولوں کے رس چوس لیتے ہیں، درختوں کی پھول رس دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر اس کی پھول کی پھولیں اور ان کی رسیں کوئی پھیکی ہوگی، کوئی میٹھی ہوگی، کوئی کڑوی ہوگی، کوئی کھٹی ہوگی، مگر شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ تو کہو، ایسے مرے پڑے ہو. سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ کہنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب قیامت کی جو سایہ نہیں ہوگا نا، یہ سبحان اللہ کا درخت آپ پر سایہ کرے گا. ابھی دھوپ پہ کیسے خوار ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں. قیامت ایک دن اللہ کی رحمت سے کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج سبحان اللہ کہو، قیامت کے دن تمہیں وہ سایہ درخت کا نظر آئے گا. سبحان اللہ کا سایہ جو آپ نے دنیا میں سبحان
धुआं पैदा करेगा। तुम इसी में शर्माते हो, गूंगे बने बैठे हो। अगर कि हुजूर घाट फूल की खाते हैं, सरकार फरमाए को मीठा है, को तुरश है, को खट्टा है, को फीका है, मगर शायद तो मीठी होती है। क्या प्यारा जवाब दिया मक्खी ने। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सब सही है, कोई खट्टी कोई मीठी कोई फीकी होती है, मगर या रसूल अल्लाह है सारा दिन बाहर खाते पीते हैं, रस चूसते रहते हैं, जब रात को घरों में आते हैं तो आप पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो दुरूद और सलाम की बरकत से मीठी हो जाती है। बताओ, ये हुजूर की हुकूमत कि आप मक्खियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ मेरे आपके नबी नहीं हैं, 18,000 मखलूकात के नबी भी और रहमत भी है। तो बता